کا رب فرماتا ہے میرے پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کی ضمانت خود رب العالمین دیتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بولتے ہیں ان کا خدا بولتا ہے، ان کا بولنا اللہ کا بولنا، حضور کا مارنا اللہ کا مارنا، حضور کی رضا اللہ کی رضا، حضور کی بیعت اللہ کی بیعت۔ تو رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم شریعت کے کچھ چیزوں کو فالو کرتے ہیں، ان کا دھیان کرتے ہیں کسی مرنے کے وقت۔ ہمارے یہاں یہ تصور بہت کم پایا جاتا ہے کہ کسی خوشی کے موقع میں بھی خدا اور رسول کو یاد کیا جائے، ادھر شہنائیاں بج رہی ہوں، ادھر قرآن شریف کی تلاوت کی جا رہی ہے، کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر اس بچے یا اس فیملی کے لیے خوشی کا بڑا خاص موقع ہے، ادھر اس خاص موقع پہ بھی اپنے رب رسول کو بلایا نہیں گیا۔ تعظیم و تکریم کا موسم ہے، دعا کرو اس خوبصورت خوشی کو نظر نہ لگ جائے، اللہ اس خوشی کو دوام بخشے۔ یہ اس فیملی کے لیے یہ خوشی، اس پیارے شہزادے، میں ان کو علامہ صاحب کہہ سکتا ہوں، ماشاءاللہ یہ عالم دین ہے، حافظ قرآن شریف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اللہ ان کو، ان کی فیملی کو اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں ان کے لیے اللہ دائمی کر دے، یہ خوشیاں ہمیشہ کی خوشیاں بن جائیں، کیونکہ انہوں نے خوشی کے موقع پہ اپنے رب رسول کو بھولا نہیں ہے، انہوں نے خوشی کے موقع پہ بھی اس چیز کو پسند کیا ہے۔ میرے عزیز کئی دنوں سے میرے ساتھ رابطے میں ہیں، تو آج آتے ہوئے پہلے ہم تیار تھے، پتہ چلا تھوڑی دیر رک جائیں، جیسے شروع ہوتا ہے تو بلاتے ہیں، تو پھر جلال پور سے آتے تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اگر سے ہم بہت تیز آئے ہیں تو آپ لوگ انتظار کر رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بہت بڑے فلمی سٹار نے آنا ہے، کسی بہت بڑے رانا ثناء اللہ نے، کسی حکومتی منسٹر نے آنا ہے، میرا انتظار فی نفس ہی، میری کوئی حیثیت نہیں، آپ لوگ ایک عالم دین کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے، آ کے خدا اور رسول کا کوئی سبق دے، جس طرح کہ پہلے پاکیزہ سلسلہ جاری تھا۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اسی پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ اگر کوئی مرد عورتوں جیسی قطع وضع اختیار کرے تو لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اللہ اور تمام فرشتے اور پوری انسانیت کی اس پر لعنت۔ اور میں نے اسی طرح فیمیل حضرات کے لیے فرمایا اگر کوئی عورت مردوں جیسی قطع وضع اختیار کرے اس کے لیے بھی یہی سزا ہے، لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پر بھی لعنتیں برستی ہیں۔ آج اس معاشرے کو آپ مجھ سے زیادہ بہت بہتر سمجھتے ہو، آج کے لڑکے اپنے آپ کو ہجڑا ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ 2 ہی دن پہلے ہمارے کنارہ جو ہوٹل ہے وہاں اسی طرح کا، وہاں رش زیادہ تھا، اس طرح کا پرسکون ماحول نہیں تھا، ان کا چارہ بڑا تھا، وہ وزیر آباد کی فیملی ہے، کہ کچھ خدا اور رسول کا ذکر ہو۔ وہ ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ آرمی افیسر ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ بیٹا میرا، اسے آپ ملیے، تو میں نے کہا بیٹا کہ بیٹی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ بے حیائی ایک رواج پکڑتی جا رہی ہے۔ عام دیکھنے والے میرے جیسے بابے جو کہتے تھے وہ بچے حیا کرو، کہتے نہیں ان چیزوں کو آپ ایکسپٹ کرو، تسلیم کرو، یہ ہو چکا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ جس دور میں لڑکیاں لڑکوں جیسے لباس پہن کے فخر کریں اور لڑکے ہجڑے بن کے اپنے آپ کو فخر کرے، میں عزیز حافظ مطیع الرحمان، ان کے والد گرامی، ان کی دونوں نان کے داد کے دونوں فیملیز کو میں بہت بار مبارک پیش کرتا ہوں
کہ اس ماحول میں انہوں نے یہ پسند کیا ہے کہ ہمیں کو خدا اور رسول کی بات سنائے۔ آج آپ دنیا میں کسی قدر والے سے وفا کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی شرافت یا کوالٹی نام کی کوئی چیز ہے وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ اگر وہ نیچ ہے، کم ظرف ہے، تو اس کی دوسری بات ہے، جس کے لیے ہماری جو ماں بولی ہے نا، مادری زبان پنجابی، کہتے ہیں نیچاں دی شنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ایسے ہے جیسے ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آئے۔ اسی طرح کے کوئی شاعر کہتا ہے کہ اصلہ نال جے نیکی کریے عمرہ نہیں بھلاندے، بد اصلانہ نیکی کریے الٹا عذاب پہنچاندے۔ یہ تو عام کوالٹی کے لوگوں کی بات ہے، یہ بندہ بڑا قدردان ہے جی، یہ نیکیوں کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے عرض کروں، مخلوق میں یقیناً نیک لوگ قابل قدر ہیں، اللہ جیسا قدردان کوئی نہیں، اللہ اور اس کے رسول جیسا قدردان کوئی نہیں۔ اس فیملی نے آج اپنے رب سے جو وفا اور محبت کا خدا اور رسول سے وعدہ نبھایا ہے، میرے تیرے لیے بھی ایک سبق ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں دین اسلام کا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کبھی ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرے، انشاءاللہ آنے والی آفات و بلیات سے انہیں اللہ اپنے کرم سے دور رکھے گا۔ اور اس سلسلے میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے درخواست کروں گا، مرد حضرات کی خدمت میں بھی ریکویسٹ کروں گا، میں اور آپ ان کو کچھ نہیں دے سکتے، ان کو شاباش ضرور دینا، ان کے واٹس ایپ یا کسی دوسرے سسٹم پہ وائس یا ریٹن میسج ضرور بھیجنا کہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں مبارک دیتا ہوں کہ عجیب لگ رہا تھا، موقع شادی کا ہے، مجھ کو اس خوشی کا مطلب یہ ہے کہ مستی کی جائے۔ شادی کے موقع پہ خوبصورت اماموں کی زیارت ہوئی، نوجوانوں کے چہرے پہ خوبصورت قسم کی داڑیاں سجی ہیں، بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ دلہا میاں سٹیج کی زینت بنے ہیں، کبھی کوئی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، کبھی کوئی سید عالم کی نعت شریف پڑھ رہا ہے، کبھی کوئی درس قرآن شریف دے کے آنے والوں کو ایک سبق دے رہا ہے کہ لوگوں زندگی اسی چیز کا نام ہے۔ منی سکرٹ پہن کے، ٹائٹ لباس پہن کے رقص کرنا یہ زندگی نہیں، یہ عذاب ہے، اس دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں تو ہے ہی۔ میں اس موقع پہ عزیز مولانا متی الرحمان اور ان کے والد گرامی اور دیگر نوجوانوں کو یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، اسلام دین کامل ہے، یہ صرف غمی کے موقع پہ سپارہ پڑھنے کا درس نہیں دیتا، خوشی کے موقع پہ بھی دین تمہارے ساتھ، سفر ہو، حضر ہو، کاروباری سسٹم ہو، دوستی، کچھ کو الیوم اکملت لکم دینکم، کلام اللہ شریف کی مبارک آیت ہے، جس چیز کو کائنات کا رب کہتا ہے کہ یہ دین کامل ہے، کیسے ہو سکتا ہے وہ خوشی کے موقع پہ رہنمائی نہ کرے؟ خوشی اللہ دیتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، غمی خوشی ہو تو فیملی میں کچھ لالے ہوتے ہیں، کچھ بڑے، ممکن ہے رشتہ ان سے قریب کا نہ بھی ہو، وہ سگے تایا سگے چچا کا بیٹا نہ بھی ہو، لیکن ان کی مان کے چلا جاتا ہے، پاجی نو پوچھ لو، لالا جی کو پوچھ لو، برادر سے پوچھ لو، ابھی برات چلے نہیں، ابھی ٹھہر، تو یہ رک دو، انہوں نے کہا کیوں؟ وہ بندہ دیکھنے میں انسان ہی ہے، ادھر سگا بھائی میرے جیسا بیٹھا ہے، اسے پوچھتا کوئی نہیں، تو وہ دور کا دوست سے اس سے پوچھا جا رہا ہے، کہتے ہیں اس کے احسان بڑھے گا، میں جرمن میں تھا، اس نے بڑا میرے ساتھ کیا، اور ابھی آیا اس نے مجھے 10 لاکھ کا ایک چیک دیا ہے، کہنے لگا اور ضرورت پڑی تو اور لے لینا، اس کے احسان ہے، میں کوالٹی کا بندہ ہوں، کبھی محسن کا احسان نہیں بھولتا۔ یہ ایک مثال ہے، کلام اللہ شریف میں اللہ مثالیں دے کے درس پاک ہمیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں، مانی اس کی جاتی ہے جس کا احسان ہو۔ میں کیا کہتے ہیں، دس از مائی ریکویسٹ، میں ترلا کرتا ہوں، یقیناً رشتہ داروں کے بھی احسان ہیں، احسانات ہیں، اور والدین کے سب سے بڑے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ، اللہ سے بڑا بھی کسی کا احسان ہو سکتا ہے، رب العالمین سے بڑی بھی کسی کی مہربانی ہو سکتی ہے۔ پڑھو قرآن شریف، بچہ وہ بھی ہوتا ہے
جو ماں کی کوکھ میں اس کی پیدائش کے بنیادی مراحل ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بچے کی ڈیتھ واقع ہو گئی. اس کا جب الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے بچہ مردہ ہے, اس کو فارغ کر دیا جائے. اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے بھی کرتے. اس کی پیدائش سے 2 دن پہلے بچے کی ماں کے شکم میں موت ہو جاتی. بعض دفعہ پیدا ہوتے ہی 2 سانسیں لے کے بچہ مر جاتا ہے. ایسا ہوتا نہیں, روز ایسے ہوتا. 2 ماہ 2 سال 4 سال تک بھی بچے زندہ رہ کے واپس چلے جاتے ہیں. کسی کی جرت ہے کو رب سے ٹکر لے, کہے جی یہ کیا مذاق ہے, میری بیوی نے کتنی مشکل سے اس حمل کو نبھایا, میں نے کیا کیا جتن کیے. نہ, وہاں بولنے کی جا نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ کہو گے تو زائد ہوگا. پھر اللہ کا کرم نہیں ہے. آج 24-25 سال کا یہ جوان, صحت مند جوان, کتنی مرتبہ حافظ صاحب بیمار ہوئے ہوں گے. یہ تو ان کے والد گرامی کو پوچھئے, ان کی ماں جی میری بہنی کو پوچھئے, کتنی مرتبہ ان کو بخار ہوئے ہوں گے, کتنی مرتبہ ان کو فلو ہوا ہوگا. میرے اللہ کا فضل نہیں ہے, اللہ نے ان تمام مسائل سے نکال کر آج ایک صحت مند بیٹا سٹیج کی زینت بنا ہے. اس میں یقیناً طبیبوں, ڈاکٹروں اور والدین کی سب کی اس میں محنت ہے. کرم تو خدا کا ہی ہے نا, بے شک, کہیے سبحان اللہ. فضل تو رب العالمین کا ہی ہے. یہاں آپ یا میرے جیسے ایسے لوگ تشریف فرما ہیں, براجمان ہیں, جو کہتے ہیں یار شادی کا موقع تو نہ مستی کی جائے. ہم کہتے ہیں اگر شادی اس چیز کا نام ہے, اپنے محسنوں کو دھتکارا جائے, ان کی انسلٹ کی جائے, تو پھر تیار ہو جاؤ, تگڑے ہو جاؤ. آئندہ کسی خوشی پر اگر خوشی کے موقع پہ محسنین کی انسلٹ کی جانی ہی خوشی ہے, تو کسی بھی شادی کے موقع پر جتنے بابے چاچے ہیں ان کو اس صف میں بٹھاؤ اور پیچھے سے آگے دھپڑ مارو, کہو جی بابا جی خوشی ہے. کہے گا کیسی خوشی ہے؟ اور بیٹے میں تمہارا بڑا ہوں, خوشی کے موقع پہ بڑوں کی انسلٹ نہیں کی جاتی, بڑوں کی تعظیم کی جاتی ہے. یہ مثال ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر, اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. میں اور آپ ایک معمولی حیثیت کے بندے ہیں. ہم خوشی کے موقع پہ اپنی بےعدبی محسوس نہیں کرتے. اگر میری کوئی اور میرا بٹا گن نکال کے آ جائے گا, تم کون ہو میرے باپ کی توہین کرنے والے, میرے نانا کی توہین کرنے والے. دنیا کے جتنے لالے نانے دادے چھوٹے بڑے ہیں, کسی کی جرت نہیں ہے وہ رسول اللہ کی برابری کرے. حضور کی بڑی شان ہے, حضور نبیوں کے بھی امام ہے, پھر اللہ حضور کا بھی رب ہے, وہ رب العالمین ہے. تو وہ کیسی خوشی ہے جس میں سب سے بڑی جو محسن ہستی ہے وہ اللہ کی ہستی ہے, اللہ کی ذات بابرکات ہے, اور اللہ کریم کی نافرمانی کی جائے. یہ خوشی ہے قرآن شریف کی آواز گونج رہی, یہ خوشی ہے رسول اللہ کی نعت شریف کی آواز گونج رہی ہے. اللہ اس خوشی کو دوام برس. اگلی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, ٹائم بڑا ہمارے پاس لیمیٹڈ سا ہے. یہ جو رشتے قائم ہوتے ہیں نا, اس کا میں کوئی اسلامی عکس آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آج تک ہمارے اندر ہندو تہذیب کے جراثیم پائے جاتے ہیں, ہمیں اپنی تہذیب کا پتہ ہی نہیں ہے. آج بھی ہماری نسلوں کی تربیت بندروں سے کی جاتی ہے. آپ یقیناً یہ فکرہ یہ جملہ سن کے تھوڑے سے سوچتے ہوں گے, ہماری تربیت بندر کرتے ہیں. جی کرتے ہیں. آپ کو اگر بچپن کا کوئی وہ تماشا یاد ہو, جب کسی جگہ پہ بندر تماشا ہوتا تو وہ بندر نچانے والا وہ کلندر نما یا جو بھی ہے وہ کہتا تھا چل بھائی ہوں تو سورے چل رہے. یہ ہماری مادری پنجابی زبان. وہ بندر اپنے کندھے پہ ڈانگ رکھ لیتا ہے اور اکڑ کے چلتا ہے کہ سسرال اس طرح جایا جاتا ہے. اس کے ارد گرد 70-80 لوگ کھڑے ہیں, ان میں زیادہ بچے ہیں. بچوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ سسرال جانا ہو تو ذرا اکڑ کے جانا. جس قوم کی تربیت تماشوں میں کی جاتی ہے وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی. آج میں معمولی حیثیت کا بندہ, میں چاہوں گا میرا داماد میرا حیا کرے, میری نسلیں میری قدر کریں, تو مجھے کوئی سمجھائے کہ تم بھی تو صاحب ایسا کرو. آج میں جس کو بیٹی کا رشتہ دوں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے,
اس سے بڑی نیکی میں کیا کر سکتا ہوں؟ کل میرا دماغ دوسروں کو تو سیلوٹ کرتا پھرے، جب میرے سامنے آئے تو اس کی مغروری کا عالم ایسا ہو کہ دیکھنے لائق ہو کہ اس کی کوئی پک بناؤ۔ اس کا لہجہ انداز بڑا ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے سسرال کے گھر ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے شہزادے عزیز مولانا مطیع الرحمان صاحب ایسے نظریے کے بندے نہیں، یہ تو آپ دیکھ ہی رہے۔ اللہ ان پر بڑا کرم مزید فرمائے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اس جگہ پہ جائیں جنہوں نے بیٹی دے کے بیٹا بنایا، کیا شریعت اسلامیہ میں اس رشتے کی کوئی حیثیت ہے؟ آؤ فرمان رسول پڑھو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو کا ثلاثہ، ابو کا ثلاثہ کا لفظ تو پتہ ہے نا، بڑا معروف ہو گیا، طلاق کے ثلاثہ کا ذکر عام سنتے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ابو کا ثلاثہ، اے بندے تیرے 3 ماں باپ ہیں۔ کتنے والدین ہیں؟ توجہ رکھیے، کتنے والدین ہیں؟ 3 ماں باپ۔ عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد ہو، ہم نے تو ایک ہی والدین سنے جنہوں نے جنم دیا۔ صدقے رسول اللہ کی عظمت پر، تعلیمات نبوی پر دل و جان قربان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو کا ثلاثہ، تیرے کتنے ماں باپ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اصحاب رسول کی بڑی شان ہے، خدا کا شکر ہے ہم نہ رافضی ہیں نہ ہم خارجی، ہم اصحاب رسول کے بھی غلام ہیں، آل پیغمبر کے بھی غلام۔ اصحاب رسول نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد ہو، کون ہے 3 ماں باپ؟ اللہ کے حبیب فرماتے من ولدکا، من والدک، پہلے وہ جنہوں نے تجھے جنم دیا، پہلے وہ جنہوں نے تجھے جنم دیا۔ پڑھے لکھوں کو سمجھانا بڑا آسان ہے پر توجہ کی ضرورت ہے۔ من ولدکا، پہلے وہ جنہوں نے تجھے جنم دیا۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا من علمکا، دوسرے وہ جنہوں نے تجھے پڑھایا۔ استاد محترم، استاد معظم کو بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام باپ کا درجہ دے رہے ہیں۔ آج ہم کسی کو تایا چچا کہتے ہیں نا، حدیث شریف میں نہیں پڑھا، ماں کہتی یہ تیرا ماموں ہے۔ ماں کی بستی کے سارے ماموں ہوتے ہیں اور ابا کی بستی کے سارے تائے چچے۔ ماں اور باپ کے کہنے پر ہم تایا اور چچا اور ماموں کہتے ہیں۔ کائنات میں کوئی ہے جو رسول اللہ کی برابری کا تصور کرے؟ حضور فرماتے ہیں من ولدکا، جنم دینے والے بھی تیرے والدین ہیں، من علمکا، پڑھانے والا بھی تیرا باپ۔ یا رسول اللہ تیسرا ارشاد ہوا من زوجکا، جس نے بیٹی دی وہ بھی تیرا باپ۔ باپ کے رشتے جنم دینے والے، پڑھانے والے، دودھ پلانے والوں کو بھی ماں باپ کا درجہ دیا گیا، اور جو بیٹی دے وہ بھی کیا ہے؟ باپ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من زوجکا، وہ بھی تیرا باپ ہے۔ ہم انگلش بھی پڑھ گئے، پڑھاتے ہیں ہم اس رشتے کو، جو کہتے تھے آپ کو پتہ ہے یہ میری ساس ہے، یہ میرا سسر ہے، یہ سالی، یہ سالہ ہے۔ انگلش کو منہ مرنے والا لالا کہتے ہیں یہ فادر ان لا، سسٹر ان لا، مدر ان لا، اس لا کا معنی بھی سالی سالہ ہی ہے۔ خدا کی قسم یہ اسلامی تہذیب کے الفاظ نہیں ہیں۔ سالی ایک گالی ہے، سالہ کہنا ایک گالی ہے۔ سالہ کہنا آسان ہے، کہلانا بڑا مشکل ہے۔ تعلیمات اسلامیہ کو صدق کے دل سے قبول کرنے والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، اپنی تہذیب کی طرف آؤ۔ آپ کو کوئی کہے یہ میرا سالہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک آگ لگ جاتی ہے۔ یار مجھے بھائی بھی تو کہا جا سکتا۔ تیرا میرا کہنا معتبر نہیں، ہم خود معتبر نہیں، معتبر رسول پاک تو ہے نا جی، جو رسولوں کے امام ہیں۔ حضور فرماتے ہیں من زوجکا، بیٹی دینے والا بھی تیرا باپ ہے۔ اب جب وہ باپ ہے تو کوئی پوچھا ہے یہ آنے والی مائی صاحبہ کون ہے؟ حافظ صاحب فرمائیں گے یہ میری نسبتی ماں ہے۔ کیسی ماں؟ یہ وہ ماں ہے جس نے مجھے بیٹی دے کے بیٹا بنایا۔ یہ محترم تشریف لا رہے ہیں، حافظ صاحب یہ کون ہے؟ حافظ صاحب فرمائیں گے یہ میرے نسبتی باپ ہیں۔
انہوں نے مجھے بیٹی دے کے بیٹا بنایا. ایک بیٹی کے ساتھ حافظ صاحب کا نکاح ہوگا اور دوسری نسبتی بہنیں ہوں گی. لفظ سالی میں شرارت ہے، جس طرح بھابھی میں بھی اس طرح کے اثرات پائے جاتے ہیں. جب یہ کہا جائے گا کہ یہ میری بہن ہے، نسبتی بہن ہے، کوئی چور درجے کا، ڈاکو درجے کا بندہ جب کسی کو بہن کہہ لے تو نظریں شرم سے جھک جاتی. یہ ہے تعلیمات اسلامی. حافظ صاحب سے میں ان کے والد گرامی کی طرف سے اور اصول اسلام بیان کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، جب حافظ صاحب اس گھر جائیں، ان کے سسر محترم تشریف لائے، تعظیم سے کھڑے ہو کر سلوٹ کریں کہ یہ وہ آ رہے ہیں جو میرے محسن ہیں، جنہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے، میرا گھر بسایا ہے. اگر حافظ صاحب کے لیے یہ تعظیم ہے، یقیناً آنے والی اس بہو بیٹی کے لیے بھی تعظیم کا رشتہ. ان کو جو بیٹی دے گا وہ ان کے لیے ماں باپ کا درجہ رکھتا ہے، اور اس بیٹی کے لیے یہ ہے جو انہوں نے بیٹا پال کے دیا، وہ بھی اس کے لیے ماں باپ کا درجہ رکھتا ہے. اگر تعظیم اسلامی اصولوں کے مطابق کی جائے، خدا کی قسم، گھر میں دال پکی ہے یا گوشت پکا ہے، گھر چھوٹا ہے یا بڑا، اس میں ایئر کنڈیشن ہے یا نہیں ہے، بڑی مہنگی گاڑی ہے یا نہیں ہے، اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کر دے وہ گھر جنت بن جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے. عزیز حافظ متی الرحمان صاحب کے والد گرامی، ان کے داد کے نام کے خاندان، دونوں خاندانوں کو میں مبارک پیش کرتا ہوں. خوشی کے موقع پہ نیکی کی خوبصورت بہار دیکھنے کو مل رہی ہے. میں نے بڑے اختصار کے ساتھ اصول اسلام اس موضوع پہ میں جو معروضات پیش کی، شکراً آپ نے اس کو قدر سے سنا. تعظیم سے کھڑے ہو جائیے. سید الانبیاء کی عظمت پہ سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں نبی سلام علیکہ یا رسول سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. عاشق شے میں جب ان کی آمد ہوئے، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. جسے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی سیرت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. تشریف